بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کسی کی ضرورت و پریشانی کو اللہ سے زیادہ نہیں جانتا، اور پریشان حال کی دعا کی قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس پر دم کیا جائے۔ اس کے لیے شرائط: نمبر 1، مستحب یہ ہے کہ وہ شخص مومن و صالح بندہ ہو۔ ایمان کی بقدر دعا کا اثر بڑھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا و رحمت ہے، باقی ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ اسے شفا دے۔ نمبر 3، شفا کے حصول میں جلد بازی نہ کرے، کیونکہ دعا کرنا بھی ایک دعا ہے، اور دعا کی قبولیت میں جلد بازی سے کام لیا تو ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یستجاب لأحدکم ما لم یجعل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ تمہارے ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ جلد بازی سے کام نہ لے، جیسے یہ کہے کہ میں نے تو دعا تو کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ دم کرنے کے متعدد طریقے: نمبر 1، دعا پڑھ کر اس طرح دم کرنا کہ پھونک کے ساتھ معمولی سا تھوک بھی نکلے۔ نمبر 2، صرف پڑھنا، پھونک نہ مارنا۔ نمبر 3، انگلی پر تھوک لگا کر مٹی میں ملانا، پھر اس مٹی لگی انگلی کو تکلیف کی جگہ رکھ کر دعا کرنا۔ نمبر 4، دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ تکلیف کی جگہ پر ہاتھ پھیرنا۔ چند آیات و احادیث جس کے ذریعے مریض پر دم کیا جائے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ نمبر 2، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ نمبر 3، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ نمبر 4، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے ہاتھے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے کہ جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ وہ بلند تر ہے، نہایت عظمت والا ہے۔ البقرہ 255۔ نمبر 2، کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ النساء 54۔ نمبر 3، رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب،
ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا بھی وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ البقرہ 285-86۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ البقرہ 137۔ اگلی دعائیں ہیں، یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ نمبر 2، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نمبر 3، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ نمبر 4، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ نمبر 5، ويشفي صدور قوم مؤمنين۔ نمبر 6، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ نمبر 7، فارجی البصر هل ترى من فطور۔ نمبر 8، ثم انزل الله سکینته وعلى رسوله وعلى المؤمنین۔ نمبر 9، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ نمبر 10، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ نمبر 118، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ نمبر 11، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا۔ نمبر 12، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ نمبر 12۔ نمبر 13، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى۔ نمبر 14، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصبحهم فتحا قريبا۔ نمبر 15، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم۔ ترجمہ۔ نمبر 1، اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ الاحقاف 31۔ 2، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بنی اسرائیل 82۔ نمبر 3، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ الشورى 80۔ نمبر 4، اور ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ الحشر 21۔ نمبر 5، اور مومنوں کے سینوں کو شفا ٹھنڈک بخشے گا۔ التوبہ۔ نمبر 14۔ 6، کہہ دیجئے کہ وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ حامیم السجدہ۔ نمبر 44۔ 7، پھر نگاہ ڈال کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا ہے۔ سورۃ الملک 3۔ نمبر 8، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور ان کی مدد کے لیے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ سورۃ التوبہ 26۔ نمبر 9، یوں لگتا ہے جیسے
کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ یہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ سورۃ القلم 51۔ نمبر 10، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال، اور جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر گھڑتے تھے۔ بالآخر حق ثابت ہو گیا، جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا۔ تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے، ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ الاعراف 117-119۔ نمبر 11، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ التوبہ نمبر 40۔ نمبر 12، ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ نمبر 12، ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نکل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بتایا ہے۔ بس انہوں نے جادوگروں کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ طٰہٰ 65-69۔ نمبر 13، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل کی اور ان کو تقویٰ کی بات پر ثابت قدم رکھا، اور اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے۔ الفتح 26۔ نمبر 14، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا، تو اس نے ان پر تسکین نازل کی اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی۔ الفتح